اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر تہجد کی نماز فرض تھی، بعض علماء کے نزدیک واجب تھی۔ اور سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دن کھانا کھاتے تھے اور کئی دن کنٹینیو بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے چلے جاتے تھے۔ امتی کو یہ رکن نہیں دیا گیا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد پھر حضور نے فرما بھی دیا، اس سے ترجمان سے پوچھا گیا تو فرما دیا گیا کہ انا ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے حضور راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرق ہو گیا؟ یہ سب ساری باتیں ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اتنی شادیوں کا جواز رکھا اور امتیوں کے لیے اتنی شادیوں کا جواز، یہ دراصل مستشرقین کا عناد بھرا دشمنی پر محمول ان کا نظریہ ہے، جو اسلام کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بات دماغ میں رکھیں کہ جب بھی اس قسم کی کوئی بات آئے تو اس کو جھٹک دیجیے دماغ سے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیے کہ اللہ ہماری ہدایت فرما، ہمارے دل کی صلاح فرما، آمین۔ جب بھی اس قسم کا کوئی حملہ ہو شیطان کی طرف سے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کہ اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارا دل بے قابو ہو جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر کچھ غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اس کی اصلاح فرما۔ بہت ضروری ہے یہ، ورنہ اگر وہ جم گئی بات دل میں نا تو پھر وہ ناسور بن جائے گی، اس کے بعد کینسر ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت کا اندازہ صحابہ کرام کی روایت سے، بخاری کی روایت ہے، غالباً حضرت انس کی روایت ہے یا حضرت ابو ہریرہ کی صحابی کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 30 مردوں کی طاقت عطا فرمائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 30 مردوں کی طاقت ہے۔ اب اگر دنیا کے 30 مردوں کی طاقت کا اندازہ لگا لیجیے تو اب اس آیت کو اس پر تول لیجیے کہ جب ایک ہیلتھی مرد کے لیے 4 عورتوں کے رکھنے کا قرآن حکم دیتا ہے تو 30 مرد جس کی قوت، جس کے اندر طاقت ہو، اس کو کتنی بیویوں کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیا بات، 120 تو ہونی چاہیے، صحیح، کیا بات ہے نا؟ سبحان اللہ، یہ خود صحابی بخاری کی روایت ہے۔ بے شک۔ اور ایسا نہیں کہ صرف یہ وربلی کہہ دیا ہے، بلکہ جب تجربات کیے گئے تو حضور کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ بے شک، بے شک۔ رکانہ ایک بہت بڑے پہلوان تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، ان کا مقابل کوئی عرب میں نہیں تھا۔ حضور نے سے انہوں نے کشتی لڑنے کا اعلان کیا، حضور نے اس سے کشتی لڑی اور تینوں مرتبہ پٹک دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد میں ایمان لائے وہ مسلمان بھی، تینوں مرتبہ پٹکا حضور نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں سنائی پڑا کہ غیروں کا لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ ابھی لوگ اپنی اپنی سواریوں کی تیاریاں کر رہے تھے اور حضور نے گھوڑے کو تیار فرمایا اور فوراً سر پر دوڑا چلی گئے۔ جب لوگ نکل کر کے شہر کے باہر گئے تو دیکھا کہ حضور ادھر سے واپس آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ قوت، یہ طاقت، کیا بات، آئی بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ۔ یہ بات ہے۔ اس پر دوسری بات یہ دیکھیں، ذہن کی گندگی، مستشرقین جو اورینٹلسٹ حضرات، ان کی ذہن کی گندگی دیکھیں۔ خود امریکہ میں، یہاں ایریزونا وغیرہ سائڈ میں کوئی ٹرائبز ہیں، وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ نکاح میں ایک عورت رکھتا ہے اور داشتائیں 15 16 رکھتا ہے۔ تو 15 16 داشتائیں رکھے ہو، فزیکلی وہ اس کو پورا بھی کر رہا ہو،
گناہ، ایک جرم، ایک معاشرتی گناہ، سوسائٹیکل گناہ، ایسا غلیظ گناہ کہ جو معاشرے میں انسان کو سر اٹھا کے چلنے کی اجازت نہ دے۔ اب یہ اور سی بات ہے کہ اگر پورا معاشرہ ہی اتنا گندا ہو گیا تو اس کی بات ہی الگ ہے۔ تو ایک معاشرتی گناہ ہے یہ، معاشرتی گناہ کہ تمہارے یہاں جواز کے پہلو ہیں، اس پر تو تم نے کوئی قانون نہیں بنایا، لیکن اسلام نے ایک اخلاقی اور باوقار اور باعزت قانون دے کر کے 4 شادیوں کی اجازت دے دی تو چیخ پڑے، تو تم چیخ پڑے۔ داشتاؤں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی رسپانسبل نہیں ہوتا ہے، شیلٹر میں رہتا ہے جا کر کے وہ بچہ، وہیں پروان چڑھتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں، ویلفیئر پہ زندگی گزر رہی ہے، شیلٹر میں رہ رہا ہے، آرام کے ساتھ بس زندگی گزر گئی، نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے۔ اسلام اس قسم کے نظریات کا شدید مخالف ہے۔ بحث بدل گئی یار، ایک ہی آیت کی تشریح کرتے کرتے 12 بج گئے۔ اسلام اس قسم کے نظریات کا شدید مخالف ہے۔ اسلام ایک معاشرتی قانون دے کر کے ایک بہترین قسم کا معاشرہ ترتیب دیتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، اچھی فیملی بناتا ہے۔ تم 4 عورتوں سے نکاح کرو گے، وہ تمہارے نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ وہ تمہارا اپنا بچہ ہوگا، تم اس کے باپ ہو تو اس کی ماں، اور اس ماں اور باپ کے انڈر میں رہ کر کے جو بچہ پروان چڑھے گا اخلاق مند بھی ہوگا، باوقار بھی ہوگا، اور مہذب بھی ہوگا، مائنڈلی اور مینٹلی وہ یہ جانتا ہوگا کہ صاحب اگر مجھ کو کوئی ضرورت پڑے گی تو میرے پیرنٹس ہیں، میری ضرورتوں کو پرووائڈ کریں گے۔ لیکن شیلٹر میں رہنے والا وہ بچہ جو حرامی نسل ہے، اس کا کیا ہے؟ تو یہ سوچنے کا انداز اصل میں غلاظتیں جب زندگی کا حصہ بن گئی ہیں تو اب اچھی باتیں جو ہے وہ بری لگتی ہیں، ہے نا۔ بھنگی کو عطر لگائیے تو بیمار پڑ جائے گا وہ، اس لیے کہ اس کی طبیعت اور نیچر ہی اس کا ہوتا ہے۔ بہرحال وراثت کا حکم سے بیان فرمایا گیا ہے، وراثت ایک الگ ٹاپک ہے، بہت ساری بحثیں کی گئی یار، کہاں تک ٹائم گیا کیا بتاؤں گا۔ اور پھر آگے چلنے کے بعد بہت سارے احکام ہیں یار، اسی صورت کے اندر 5ویں پارے میں حضور کی بارگاہ کی عظمت جو بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرواؤ انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول وجدوا اللہ توابا رحیما۔ اگر تو اپنی جانوں پر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور ظلم کر کے حضور کے پاس آئیں اور حضور کے ذریعہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہیں، سبحان اللہ، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اس کی گناہوں کی معافی اللہ سے چاہ لے۔ کیا بات، دیکھیں آیت کی سٹائل ذرا دیکھ لیجیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے جاؤک تمہارے پاس آئیں یہ رسول، اور تمہارے پاس آ کر کے بخشش کس سے چاہیں؟ اللہ سے چاہیں۔ سبحان اللہ، بخشش کس سے چاہیں؟ اللہ سے چاہیں، اور جو اللہ سے بخشش چاہیں تو چونکہ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ اس کی طرف سے سفارش کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور جب رسول تمہاری سفارش کر دیں گے لا وجد اللہ توابا رحیما، تو یقیناً اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا پائیں گے وہ لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان ہماری اپنی مغفرت کی طلب خود ہماری ذات سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، قبول فرمائے کہ نہ فرمائے، اس کی مرضی ہے، مگر جب وہی ہماری مغفرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و رسالت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں رہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اچھا، اب یہ آیت نہ اس میں کوئی ٹائم بتایا گیا ہے، بے شک، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضور کی زندگی میں حضور کی موت کے بعد کچھ نہیں بتایا گیا ہے،
ایک کامن سینس میں یہ بات ہے کہ جاؤ کا آپ کے پاس آئے بس. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی قرآن کسی چیز کو کامن سینس میں رکھتا ہو، میں اس کی ایگزامپل بھی دے رہا ہوں، تو ایک تو یہی ہے جاؤ کا آپ کے پاس آئے، موت کے وقت آئیں، موت سے پہلے آئیں، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آئیں، آپ کی زندگی میں آئیں، کب آئیں کچھ نہیں کہا گیا ہے، جاؤ کا آپ کے پاس آئیں بس. اور آ کر کے آپ سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہیں، اور آپ اللہ کے لیے بارگاہ میں اس کی توبہ، اس کی بخشش کی دعا کریں، تو اللہ کو توبہ قبول فرما کر پائیں گے، ہے نا. اس کو بالکل اسی طرح کی مثال. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں وہ تو زندگی کا مسئلہ تھا. زندگی کا مسئلہ کہاں ہے؟ اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے. اس میں تو زندگی موت کچھ نہیں لکھی ہوئی ہے. زندگی تم اپنی طرف سے کہاں لا رہے ہو؟ کیا بات؟ اگر اپنی طرف سے تم لا رہے ہو تو تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ زندگی کا مسئلہ تھا. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کا بھی موت کا بھی مسئلہ ہے. بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، میرے پاس تو دلیل بھی ہے، تم بلا وجہ پخ نکالے چلے جا رہے ہو اس میں. بالکل اس کا ایگزامپل جیسے آیت سلام آئی، آیت سلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے سارے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان مومنوں، اے مسلمانوں، تم بھی رسول پر خوب درود پڑھو، خوب سلام بھیجو. کچھ نہیں بیان فرمایا گیا ہے، کب پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کے، لیٹ کر کے، سو کر کے، جگ کر کے، بیٹھ کر کے، کچھ نہیں کہا گیا ہے. جب کوئی چیز نہیں بیان فرمائی گئی ہے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، گیدرنگ کے باہر اکیلے جماعت کے ساتھ کچھ نہیں کہا گیا ہے، تو اب اس میں کوئی آدمی پخ نکالے نہیں یہ گیدرنگ کے ساتھ نہیں اس میں آیا ہوا ہے، تم کہاں سے لا رہے ہو؟ اس میں کیا بات ہے، کیا پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم کہاں سے لا رہے ہو؟ اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کچھ نہیں آیا تو کامن سینس میں ہے. جب وہ کامن سینس میں ہے تو اس کو پراپر کیوں کرتے چلے جا رہے ہو؟ کس نے تم کو اتھارٹی دی ہے پراپر کرنے کی؟ تم کون ہوتے ہو؟ نہ صحابہ نے اس کو پراپر کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ محدثین نے، نہ اولیاء کاملین نے، علماء ربانین، کسی نے نہیں کیا. یہ اردو کی 2 کتاب پڑھنے کے بعد، انگلش کی 3 کتاب پڑھنے کے بعد آیا ہے اور اس کو پراپر کرنے چلا جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ پوائنٹس ہیں میاں، سمجھو، دماغ میں رکھو، اس کو چھوڑ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیہ سیدی رب کریم. قرآن پاک کی تراویح کی تلاوت میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو معاف فرما دے، اور جو کچھ میں عرض کرتا ہوں اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے معاف فرما دے، اور ان سب کو اپنی بارگاہ کرم میں رمضان مبارک کی عبادتوں کو قبول فرما دے، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.